من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللهم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 سے لے کے ہم 142 صرف 2 آیات پڑھیں گے۔ جی سورہ انعام، اس میں پہلے آپ سارا جیسے چوپایوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں کھیتی اور چوپایوں میں سے کیا کیا ممنوع کیا ہوا تھا، جیسے بحیرہ صاحبہ حام وغیرہ کی تفصیل تو نہیں، لیکن یہ اس کا شارٹ مختصر سا اس کا ایک بیان آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ان کے پیٹوں میں تھا وہ کون کھا سکتا تھا کون نہیں کھا سکتا تھا، اور قتل اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحقیق وہ بھٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، وہی ہے الَّذِي وہ ذات، انشأ جس نے پیدا کیے۔ انشأ کا کیا معنی ہے؟ جی ہم کافی دنوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ انشأ کہتے ہیں گریجولی پیدا کرنے کو، جیسے آپ بیج لگاتے ہیں تو ایک دم سے تو پودا نہیں بن جاتا، درخت نہیں بن جاتا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بتدریج پیدا کرنا، بتدریج بڑھنا، بتدریج بڑھنا، گریجولی جس کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ اردو میں، یعنی آسان لفظوں میں یہ ہے انشأ کا مطلب، نشأ کا مطلب، ٹھیک ہے۔ نون شین آ جو ہے اس کا مطلب ہے گریجولی، بتدریج۔ تو باغات ایک دم سے تو نہیں ایسے وہ ہو گئے کہ، لیکن آہستہ آہستہ آپ بیج لگاتے ہیں کھیتی میں تو تبھی وہ بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں۔ نشوونما بھی یہیں سے ہی لفظ نکلا ہے۔ نشوونما کیسے ہوتی ہے؟ گریجولی ہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے جنات باغات، جنات جنہ سے یعنی چھایا ہوا بالکل، معروشات چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے، معروشات، معروشات معروشہ کی جمع ہے، اور اس کا جو مادہ ہے یعنی روٹ ہے وہ کیا ہے؟ عرش، عین راشین، عرش۔ تو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے یعنی چھتوں پر، وغیر معروشات اور بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، یعنی کچھ جو چیزیں ہیں وہ جیسے بیلیں ہیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، چھتوں پہ لگا دی جاتی ہیں، یا جس طرح سے بھی فکس کر دی جاتی ہیں، جیسے انگور ہے اور اسی طرح ہی یعنی انگوروں کی بیلیں، اور پھر جو ہے وہ باقی جو بھی یعنی اور کس چیز کی بیل ہوتی ہے، جی جی اسی طرح مطلب جی جو کہ اوپر چڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چھتریوں پہ چڑھائے میں جو چھوٹے پھل ہیں وہ جس طرح آپ اوپر چڑھا دیتے ہیں، جس طرح انگور وغیرہ ہیں، اور بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا غیر معروشات، بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے سے بھی مراد ہم بیلیں بھی لے سکتے ہیں، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، اس کی بیلیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ نیچے ہوتی ہیں، کیونکہ اگر آپ چھت پہ چڑھائیں گے تو یہ پہ چھت سمیت ہی نیچے آ جائیں گی، جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ کیسے؟ تو یہ پھیلی ہوتی ہیں، کیوں نیچے گرائی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کدو کی بھی بیل ہوتی ہے جی، تو اس لیے یہ نیچے ہوتی ہیں جی، یعنی چھپڑوں منڈیروں پر چڑھائی جاتی ہیں جی۔ بعض یعنی سبزیاں جو چھوٹی سبزی ہوتی ہے اس کی بیلیں اوپر ہوتی ہیں انگوروں وغیرہ کی، اور بعض کی نیچے، جی جی۔ اچھا خربوزہ تربوز وغیرہ کی جو بیلیں وہ نیچے ہوتی ہیں۔ اچھا یا پھر اب غیر معروشات میں یا معروشات میں یہ بھی چیزیں آ جائیں گی، یا وہ تناور درخت جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے، یہ تمام بیلیں اور درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون، انار، ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا
تو کچھ جس طرح ہیں جیسے سیدھے درخت ہیں بغیر اب غیر معروشات میں بغیر چھتریوں پہ چڑھائے یعنی بالکل اسٹریٹ کھڑے ہیں، جیسے کھجور ہے، جیسے آم ہے، جیسے مطلب بالکل اس طرح کے. تو یہ جو اس کے مادے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یعنی عرش کہا جاتا ہے چھت کو، اور پھر یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ہی چڑھائی جاتی ہیں. کچھ بیلیں جو ہے درختوں کے ساتھ ہی لپٹا دی جاتی ہیں. والنخل اور کھجور کے درخت، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے الگ سے لیا. والزرع اور کھیتی، زراعت بھی یہیں سے نکلا. مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ پھل اس کے، اکلا سے، اکلا ویسے تو کھانے کو کہتے ہیں لیکن پھل کو بھی کہا جاتا ہے. اکلہ پھل اس کے، مختلف ہیں، مختلف ہیں رنگ میں بھی مختلف ہیں، ذائقے میں بھی مختلف ہیں، دیکھنے میں بھی مختلف ہیں. والزیتون اور اس کے علاوہ جو کسی کی ٹھنڈی تاثیر ہے کسی کی گرم ہے اس میں یہ سارا چیزیں آ جائے گی. والزیتون، زیتون کا پھر الگ سے ذکر ہوا ہے، کھجور کا الگ سے ذکر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا، نوٹ کیا؟ یہی ان کے جو تھے مین جو ان کی کھیتی باڑی تھی وہ کھجور تھی اور زیتون تھی، انجیر، کھجور، زیتون. والرمان اور انار، متشابہن آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ شین با ہا یعنی ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور نہ بھی ملتے جلتے. جیسے ہم اس دن ذکر کر رہے تھے کہ انگور اور جو زیتون ہے بلیک اینڈ جس طرح یہ پرپل یا بلیک ہوتا ہے گرین ہوتا ہے تو یہ اکثر پڑے ہوئے ایک جیسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. تو رومان بھی آپس میں ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی آپ دیکھیں ایک انار ہے یا پھر آپ کے انار کی دو قسمیں پڑی ہوئی ہیں، دونوں کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوگا. تو کچھ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے. کلو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل میں سے. ثمر کی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ پودے کا ہر وہ حصہ جو کھایا جا سکتا ہے، اس کا میوہ ہے، اس کی جڑ ہے، اس کے پتے ہیں، کئی پتے کھائے جاتے ہیں، کئیوں کے کچھ سٹیمز جیسے یہ شوگر کین ہوتا ہے، گنا جس کو بولتے ہیں. پودے کا ہر وہ حصہ جو کھایا جا سکے اس کو ثمر بولتے ہیں. ثمر پھل کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ پھل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پھل ہوتا ہے جیسے ایپل ہے، جیسے وہ ہے کیا اس کو بولتے ہیں، انگور ہے، اس کو فاکہہ بولتے ہیں. اور ثمر کس کو بولتے ہیں؟ پودے کا ہر وہ حصہ جو کھایا جا سکے. کلو، جی کلو، جی کلو من ثمرہ اس کے پھل میں سے، اذا جب اسمرا وہ پھل لائے. اسمر افعل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسمرا جب وہ پھل لائے. وآتو اور دو، کہاں سے نکلا؟ عطا سے، جی. وآتو اور دو، اب دیکھیں یہ بالکل ڈیفرنٹ آیا. وآتو پہلے ہم آتینا آتا ہے، جیسے ابھی ہم یاتی پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح ہی وآتو اور دو، حقہ حق اس کا. یہ اسی طرح ہی آپ کو نا آہستہ آہستہ چلتے چلتے سارے لفظ آگے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پڑھنا خود ہی آسان ہو جائے گا. حقہ، جی وآتو جمع کا صیغہ ہے، اور دو کیونکہ واو آ رہا ہے، واو الف آ رہا ہے، اس لیے حقہ حق اس کا. حق اس کا مطلب اس کی زکوٰۃ. یوم حصادہ دن اس کی کٹائی کے. حصاد دال، حصاد کہتے ہیں اچھی کٹائی کو، حصاد کہتے ہیں جو ٹائم پہ کٹائی ہوئی ہو، جو آپ ٹائملی فصل پک گئی ہے اب اسے آپ کو کٹ کر رہے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ حصاد. اور ایسی کھیتی کہ جو ٹائملی کٹ نہیں ہوئی، پہلے ہی اجاڑ دی گئی ہے، اسے کیا بولیں گے؟ ٹائم پہ کٹائی نہیں ہوتی اور جیسے فصل خراب ہو جاتی، جیسے اولے پڑ جاتے ہیں، یا جیسے اس کو کہا جاتا ہے حسید، اس کو حسیدن، زلقہ یہ لفظ آ چکے ہیں، یہ اس کو حسید بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہا صاد دال اس کا روٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہاں جی حصاد ہی وہیں سے ہا صاد دال. دو اس کا حق یعنی زکوٰۃ، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، اس دن جس دن وہ کٹے. اب بعض تو کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے، یعنی صورت تو مکی ہے،
تو کہا جاتا ہے کہ یہ جسٹ صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن بعض جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت چونکہ مدنی ہے، آیت کی بات کر رہی ہوں، سورت کی نہیں بات کر رہی، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ کو پتہ ہے بعض آیات بیچ میں مدنی بھی ہیں، کچھ صورتوں میں بعض آیات مدنی بھی ہوتی ہیں بیچ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں، ولا تسرفوا، اور نہ تم اسراف کرو، سین رافا صرفا، اسراف حد سے بڑھنا، وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، نہیں وہ پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ اسراف کیا ہے؟ جیسے کسی چیز میں آپ کسی کو دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ سارا ہی آپ دے رہے ہیں اٹھا کے، آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں رکھ رہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف، اور پھر فضول خرچی کو بھی اسراف کہا جاتا ہے۔ دو طرح، یہ صرف اسراف اسی کے لیے نہیں آتا کہ صرف آپ نے فضول خرچی کے لیے استعمال کرنا ہے، بلکہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک صحابی آتے ہیں ثابت بن قیس، ہاں جی، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے درخت خرما کے پھل اتارے اور کہہ دیا کہ آج جو بھی میرے پاس لینے آئے گا میں اس کو دوں گا، حتیٰ کہ اتنے لوگ آ گئے کہ ایک بھی پھل ان کے پاس باقی نہ رہا۔ اس لیے بھی تفسیر ابن کثیر، جو ابن کثیر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس طرح نہیں آپ نے کرنا کہ آپ سارا ہی دے دیں اور پھر جو بچوں کے لیے نہ رہے تو آپ پھر خود جو ہے نا محتاج ہو جائیں اور دوسروں سے مانگتے رہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ، اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ، اور نہ ہی اسے بالکل کھول دے، فَتَقْعُدَ، کہ پھر تو بس بیٹھا رہے، مَلُومًا مَحْسُورًا، ملامت کیا ہوا، پچھتاتا ہوا۔ سمجھ آئی کہ فضول خرچی اتنا آپ نے ایسے خرچ نہیں کرنا، نہ اتنا بخل نہیں کرنا کہ آپ اپنی اولاد پہ بھی یا اہل و عیال پہ بھی ضروریات کے مطابق بھی آپ خرچ نہیں کر رہے، اور نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے کہ جو ہے وہ آپ بے دریغ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں وہاں پہ بھی خرچ کیے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ محصور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہوتا ہے اور چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا، نہ رکھ سے مراد یہ کنایا ہے، یعنی بخل، یعنی جی جو چل چل کر تھک چکا ہو، محصور جی، اور گردن کے ساتھ ہاتھ بندھا ہوا سے مراد کیا ہے؟ بخل۔ سمجھ آئی کہ اور نہ اسے کھول دے، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ ہم یہاں سے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اگر حصاد کا کٹائی کے دن کا آیا ہے کہ کس طرح سے ہوگا، کہ اگر تو یہ آیت جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے تو جو ہے وہ عشر، یہاں پہ حقہ کا مطلب عشر ہوگا یعنی زکوٰۃ، تو عشر کا کیا طریقہ کار ہے؟ ابن کثیر کی رائے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کی پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو مساکین اور فقراء پر صرف کیا جاتا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر 2 ہجری میں اس کی مقدار کا تعین کر دیا گیا، یعنی بارانی زمین کی پیداوار میں سے 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ بارانی زمین جس کو بارش وغیرہ سے رات کاری ہے، آپ کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ علاقے دوسرے ٹیکسلا اور یہ سارے واہ کینٹ اور یہ اسلام آباد والی سائڈ ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، ان کا 10واں حصہ جس میں پانی دیا جائے اس کا، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ نہری پانی، اس کا 20واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی عشر کا طریقہ کار ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے، انعام کو انعام کیوں کہا گیا؟ انعام کا مادہ کیا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ نعم۔ اور تنعم کیا ہوتا ہے؟ نعم کسے کہتے ہیں؟ نعمت کو، راحت کو، اور تنعم کہتے ہیں عیش و عشرت کو۔ پاس اونٹوں کی کثرت تھی،
آپ دیکھیں کہ ان پر 5 اونٹوں سے بھی مطلب آتا ہے کہ جو کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی عرب میں کیا تھا، ان کے پاس اونٹ ہی تھے، یہ ہر طرح کا کام لیتے تھے، برداری کا بھی، سواری کا بھی. اور جن کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ کثرت سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ زیادہ مطلب کنبے قبیلے والا ہے سارا. اس کے علاوہ جب کاغذ نہیں ہوتا تھا تو یہ جو ان کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس پر ہی لکھت پڑھت کا، لکھنے کا کام بھی اسی پہ کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ان سے ہی اس کی جو یہ جو سکین ہوتی ہے، اسی سے بہت ساری چیزیں بنتی تھی. تو انعام یہ لفظ وہاں سے، پھر بعد میں انعام بکریوں کو بھی کہا جانے لگا، پھر چوپایوں کے لیے آ گیا. اصل میں انعام کہا جاتا ہے اونٹ کو. ابلی بھی آیا اس کے لیے، یہ بھی لفظ آیا، اور بھی اسی طرح. حمول، اور مویشیوں میں سے حمولتاً کچھ بوجھ اٹھانے والے. کہاں سے نکلا؟ حاملہ. حمل کیا کسے کہتے ہیں؟ حاملہ کہتے ہیں. حمل کیا ہوتا ہے؟ بوجھ ہوتا ہے. اور بوجھ جو ہے ہوتا ہے وہ اٹھانا. تو جیسے حامل القرآن کسے کہتے ہیں؟ حافظ قرآن کو. قرآن اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یعنی کس میں؟ اپنے سینے میں. تو حمولتن بوجھ اٹھانے والے، حمل سے نکلا ہے. وفرشن، اور کچھ زمین سے. بوجھ اٹھانے والے مطلب وہی جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر وغیرہ ہے، یہ جانور آ جائیں گے. وفرشن، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، جیسے بکری ہے، جیسے بھیڑ ہے. اور بکری بھیڑ کو فرشن اس لیے بھی کہا گیا زمین سے لگے ہوئے کہ اکثر ان کی کھالوں سے اور ان سب چیزوں سے، جیسے بھیڑ کے کھال سے یہ جو آپ یہ کارپیٹس وغیرہ بنتے ہیں اور کمبل وغیرہ بنتے ہیں. بہرحال فرشن زمین سے لگے ہوئے مطلب چھوٹے قد کے جو ہیں. کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تمہیں اللہ نے. رزق میں یہ بھی شامل ہے، اور رزق میں تو رزق کی تو خیر بہت زیادہ تفصیل ہے. ولا تتبعوا، اب اللہ کہہ رہے کھاؤ، اللہ کہہ رہے کھاؤ. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطانی، قدموں کی شیطان کے. خطوہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 قدموں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ 2 سٹیپس جو ہوتے ہیں، آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو بیچ کے قدم کا جو فاصلہ بھی جائیں گے تو دیکھیے گا، اسے بولتے ہیں خطوہ. ٹھیک ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو مطلب اب کھانے میں شیطان کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ابھی پیچھے ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، کھیتی چوپایوں میں سے جی یہ اللہ کا ہے، یہ بتوں کا ہے، یہ اس کا ہے. پھر اللہ کا اللہ کو نہ پہنچتا، بتوں کا وہ کسی کو نہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے. اچھا وہ اپنے شریکوں، اپنے جو تھے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، بت یا جو کوئی ان کے شرکاء تھے اللہ کے ساتھ، ان سے زیادہ ڈرتے تھے. تو بہرحال یہ وہیں پر بات ہے کہ خطوات شیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں لگنا. آپ نے کھانا پینا اللہ کے رزق سے دینا ہے، لیکن یہ کام نہیں کرنے. بے شک شیطان تو کھلا دشمن ہے. جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے جی، اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا. گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام، یا حرام کو حلال کر لینا، یہ شیطان کی پیروی ہے. اچھا، خرچ کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت چھواروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یعنی خشک جو کھجوریں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال یہ کیا؟ بلال نے عرض کیا یہ کہ میں نے کل کے لیے رکھ چھوڑا ہے. فرمایا کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ اس ذخیرہ کی بھاپ گھٹن استغفر اللہ دوزخ کے اندر کل تم کو محسوس ہوگی؟ بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کر. اللہ الیہ راجعون. افضل صدقہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد نے اس کی روایت کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے اعلیٰ ہے؟ فرمایا تنگ دست کی محنت کی کمائی سے بقدر طاقت خیرات کرنی افضل ہے. یعنی جو تنگ دستی میں خرچ کرتا ہے نا، تھوڑے بہت زیادہ محنت کر کے اور اپنی اس میں سے صدقہ خیرات کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے. اور دینا شروع کر اپنے عیال سے کرو، اور دینا شروع اپنے عیال سے کرو. ہاں یعنی اول خواہش بعد درویش. پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باہر تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے رشتہ دار دوسروں سے مانگ رہے ہیں.
اور وہ اتنے محتاج ہیں، اس میں کس کی وہ حد تک کس کی ہے، کس کی کیا اس کو کہتے ہیں بے عزتی ہے؟ ہماری ہی ہے نا کہ ہمارا رشتہ دار اگر باہر دیکھے، یہ لوگ نہیں اس چیز کو لوگ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بہن بھائی میں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔